چونکہ ابھی علماء کرام کے تعلق سے جو ایک بدگمانیاں پھیل رہی ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگ پھیل رہی ہیں، ہمارا لچا جوکر خبیث مردود بچہ جو فلم کے ایکٹر کی طرح جوکر کی طرح بال رکھے، جو پاگلوں کی طرح چکر چکر بات کرے، جو 24 گھنٹے گٹکا چبا کے جانوروں کی طرح بدبو زبان سے نکالے، جو بچہ ڈی ایم بننے والا تھا وہ گلی گلی گھوم کے دل پھینک عاشق بن کر وہ کسی لڑکی کو دل دے بیٹھے، یعنی جو میرا ڈی ایم بننے والا تھا چپراسی تک نہیں بن پایا، پاگلوں کی طرح باتیں کرنا، صرف کھانا کھانا، صرف جوکروں کی طرح گلی میں گھومنا، اس کو تو سزا دینے کے لیے وہ بدعمل موجود ہے۔ جب انہیں کاٹیں گے پیٹیں گے تب یہ اپنے دھرم گرو کا تلوا چاٹیں گے اور کہیں گے بات وہی سچی ہے جو قرآن حدیث کی تم کہتے ہو، ہم تو دنیا کمانے کے چکر میں برباد ہو گئے، فلم ایکٹر کی پیروی میں تباہ ہو گئے، اگر میں تیری بات مانا ہوتا تو ہم مصطفیٰ کے قریب ہوتے، خدا کی رحمتوں کے قریب ہو گئے ہوتے۔ وہ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا۔ جس طرح عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ان کو نزلہ بھی ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ شوہر تمہاری وجہ سے ہوا، ان کے ناخن بھی کہیں سے ٹوٹ جائے تو تمہاری وجہ سے ہوا، ان کے سر میں درد ہو ہم پوچھتے ہیں سر میں درد کیوں تو تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ وہ بیچاری کمزور ہے، ناقص العقل ہیں، اس لیے وہ سارا ٹھیکرا شوہر پہ پھوڑتی ہیں۔ شوہر کو اللہ نے مرد بنایا ہے، ڈبل طاقت دی ہے، اس میں ان کی ضد بھی سماتی ہے، ان کی بدزبانی بھی سما جاتی ہے، ان کا نخڑا بھی سما جاتا ہے، وہ سب کچھ ان کی ناشکری بھی سما جاتی ہے، سب اس میں سب سما جاتا ہے۔ اور حضور نے کہا بھی ہے، آقا علیہ السلام نے، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنا طلاق ہے، اسی حالت میں رہنے دو، فائدے کی چیز ہے، فائدہ حاصل کرتے رہو۔ یہ تیرے کروڑوں کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، یہ تمہیں سکون قلب دیتی ہے، تیرے بچے پیدا کرتی ہے، تیرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، تو باہر سے دکان سے تھک مر کے آتا ہے، شاندار ڈش تمہارے سامنے موجود کر دیتی ہے، بہت فائدے کی چیز۔ اس لیے ان کا غصہ، ان کی ضد، ان کا چڑچڑاپن، ان کا پاگل پن سب مرد کے سینے میں سما جاتا ہے، اور جہاں نہیں سماتا ہے وہیں لتم جتم، وہیں مار دھاڑ، وہیں تکرار، وہیں طلاق، وہیں سب کچھ۔ لیکن جہاں صبر ہے، مردانگی ہے، پڑوسی کو خبر تک نہیں ہوتا ہے کہ شوہر پہ کیا گزر رہا ہے۔ حضور کی حدیث سے ہٹ کے جو جیے گا، روزانہ گھر میں میدان جنگ بنا رہے گا، اور حضور کی حدیث پہ جو عمل کرے گا تو جنگ کے دوران بھی امن بنا رہے گا، دوران جنگ بھی امن بنا رہے گا۔ جہاں بھی امن ہے، ایسا نہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہاں بھی جو ہو رہا ہے وہ وہاں بھی ہو رہا ہے، فرق اتنا ہے کہ وہاں سب کچھ یہاں سما رہا ہے، اسی لیے کسی کو پتا نہیں چلتا ہے۔ پیر صاحب کا 1,00,000 مرید ہے، وہاں وہ دست بوسی قدم بوسی ہے، لیکن یہاں آ کے ان کے پاس آ کے گھگیانا پڑتا ہے، ان روٹھے ہوئے کو منانا پڑتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے گھر میں گھومنا پڑتا ہے کہ راضی ہو جاؤ، مان جاؤ۔ 1,00,000 مرید ہیں پیر صاحب کے، ان کے پیر وہاں گھوم رہے ہیں، گھر کے اندر گھوم رہے ہیں، یہ پیر صاحب کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، سب کے یہاں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے، سب کے یہاں ہوتا ہے۔ البتہ جو عربی جانتے ہیں وہ عربی زبان میں لڑتے ہیں، بیوی بولتی ہے لَأَقْتُلَنَّكَ تو وہ بولتا ہے لَأَضْرِبَنَّكَ، وہ دونوں عربی میں لڑتے ہیں۔ اب پڑوسی سوچتا ہے کہ ان کے گھر میں فاتحہ ہو رہی ہے، ان کے گھر میں فاتحہ ہو رہی ہے، اسی لیے لڑائی سے اگر ہو رہی ہے گھر میں تو عربی آپ بھی سیکھ لیجئے، اپنی وائف کو بھی سکھا دیجئے، اگر لڑنا ہی ہے تو دونوں عربی میں لڑیے تاکہ پڑوسی سمجھے گا وہاں کلمہ خوانی ہو رہی ہے، اور اگر نہیں تو پھر صبر جیسا سینہ چوڑا کر لیجئے، اس کے بعد سب یہاں سما جائے گا۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مسلمانوں کی مقدس ماں ہے، ماں کے گھر قیام پذیر ہے سرکار۔ بس ایک بات، اس کے بعد پھر میں آگے نکلتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، چونکہ میری تقریر اسی طرح بات سے بات پیدا ہوتی جاتی ہے تو 2.5 3 4 گھنٹے کی تقریر ہو جاتی ہے، بات سے بات۔ الکلام یخلق الکلام، کلام کلام کو پیدا کرتا ہے۔ پہلے تو خطیب صاحب آتے ہیں، سوچتے ہیں کیا بولوں نہیں بولوں، کس ٹاپک پہ بولوں، بیمار ہوں، طبیعت خراب ہے، سفر سے آیا ہوں، لیکن جب بات شروع ہوتی ہے لگتا ہے کوئی دوسرا جنات سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہو، پھر وہ چیخ پکار چنگھاڑ کرسی توڑنے لگتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، کوئی دوسرا ان پہ سوار ہو گیا ہے، تو سوار وار ہوتا نہیں ہے۔ پہلے لگتا ہے کہ کیا بولوں نہ بولوں، لیکن جب بات نکلنے لگتی ہے تو بات سے بات پیدا ہونے لگتی ہے، اسی لیے 3 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں، پتہ تک نہیں چلتا۔ لیکن بات چونکہ یہاں آ گئی ہے، صاحب وہاں
بھی ہے مگر وہاں صبر ہے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل ہے، تو خود آقا علیہ السلام کے گھر میں سرکار سیدہ عائشہ کے گھر موجود ہے، آپ کی دوسری بیوی ہم مسلمانوں کی دوسری ماں نے کھانا بنا کے آپ کے ہاں ان کے کھانا بننے سے پہلے بھیج دیا۔ سیدہ عائشہ کو برا لگا، کنیز کے ہاتھ میں ایک تماچا مارتی ہیں، ان کے ہاتھ سے پیالہ نیچے گرا، کھانا سارا نیچے گر گیا۔ آقا علیہ السلام کو کتنی ناراضگی ہوئی ہوگی سب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی میری بیوی ہے، تم بھی میری بیوی ہے، اگر تمہارے پکانے میں کھانا بنانے میں تاخیر ہوگی، اگر وہ بنا لیا ہے۔ نعرے رسالت مسلک اعلی، یہ دیکھیں ہمارے مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب کلیمی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ کرسی لاؤ بھائی، ہاں حضرت کرسی دو، یا پھر آپ یہاں بیٹھے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ یہاں بیٹھے، بس میری تقریر ختم ہونے والی ہے، میری تقریر ختم ہونے والی ہے۔ ہاں چلے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، ایک طرف استاذ الاساتذہ مفتی اعظم مبارک مراد آباد اور ایک طرف مناظر اعظم مراد آباد۔ مناظر اعظم مراد آباد کیا پورے ہندوستان کے زبردست مناظر ہندوستان کی جلوہ گری ہو گئی۔ مراد آباد ایسے ہی خوش آباد شہر ہے جہاں بڑے بڑے علم کے مینار اور علم کے جھوٹی علم کا پہاڑ یہاں جلوہ گر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان بزرگوں کے سائے میں رہ کر ان سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا شانتی کے ساتھ تھوڑی دیر میں اور خطاب کر لوں۔ کیا مولانا صاحب کیا ہے، 12 بجے تک ٹائم دیا تھا آپ نے، آدھا گھنٹہ اور بولیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا میری گفتگو میری مکمل ہو جائے، بس اب آدھا گھنٹہ کا ٹائم میرا بچا ہے۔ پیچھے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو مجھ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے میں اب کھڑا ہو گیا تاکہ سارے لوگ مجھ کو دیکھ لیں۔ جہاں صبر ہے وہاں راج ہے، جہاں صبر ہے وہاں بادشاہت ہے۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں دوسری آپ کی بیوی نے کھانا تیار کر کے بھیج دیا، آقا علیہ السلام ہیں۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بڑا غصہ آ گیا کہ میرے گھر میں سرکار قیام پذیر ہیں تو پھر آخر وہ کھانا بنا کے کیوں بھیج دی؟ کنیز کے ہاتھ میں ایک تماچا مارتی ہیں، کھانا سارا گر جاتا۔ آقا علیہ السلام کو ناراضگی تو ہوئی، لیکن یہی تو ہے آقا علیہ السلام میں اور دوسروں میں ہی فرق ہے کہ آقا علیہ السلام انسان ہے مگر انسانوں کے سردار افضل البشر ہے، خیر البشر ہے۔ اتنے خیر البشر ہیں کہ ہیں بشر مگر تمام عطات و خصائل نورانی ہے۔ اللہ الصمد، یہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم ہوتے آپ ہوتے اس کی جگہ پہ تو پھر زبان بھی کھلتی، ہاتھ بھی اڑ جاتا، لیکن صابرین کے امام مصطفیٰ عورت ہے، چاہے وہ ہماری مقدس ماں کیوں نہ رہے، انہوں نے عورت ہونے کی وجہ سے جو ان کو کرنا تھا وہ کر چکی۔ اب آقا علیہ السلام کو جو کرنا ہے اور قیامت تک کے اپنے غلاموں کو جو پیغام دینا ہے وہ حضور کر رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے اور جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے پیالے کے سب کو چننے لگے اور یہ کہا کنیج سے کہ دیکھو تمہاری امی کو غصہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ کو کچھ نہیں کہا میرے حضور، کیا کہا اس کنیج سے جو کنیز کھانا لائی تھی دوسری اہلیہ کے گھر سے، ام المومنین کے گھر سے، تو سرکار نے اس کنیج سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری امی کو غصہ آ گیا ہے۔ آپ سارے ٹکڑے کو جمع کرنے لگے، نہ سیدہ عائشہ کو ڈانٹا، نہ آپ نے مارنے کی دھمکی دی، کچھ نہیں کہا، صبر کی تصویر بنے رہے مصطفیٰ۔ اور جب ٹکڑے کو چننے لگے سیدہ عائشہ جب دیکھا کہ مجھ کو حضور نے کچھ نہیں کہا، ٹکڑے چننے لگے، دل ہی تو تھا سامنے آ گئی اور کہنے لگی آقا مجھ سے خطا ہو گئی، اب اس خطا کی معافی کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے گھر چلانے کا طریقہ، ایسا نہیں کہ مار دیں گے کاٹ دیں گے، میری بات نہیں مانو گی تو طلاق دے دوں گا، تو پھر تو وہی ہوگا جو سرکار نے کہا ہے، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنا طلاق ہے۔ اس لیے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، رہنے دو اسی حالت میں، کام
کی چیز ہے, فائدہ اٹھاتے رہو. تم مرد ہو, تم مرد بن کے رہو, وہ عورت ہے عورت. تو حضور نے صبر کا مظاہرہ کر کے بتا دیا کہ دل کیسے جیتا جاتا ہے. تو سیدہ عائشہ سے حضور نے کیا کہا, اسی طرح کے برتن میں اسی طرح کا کھانا, یہ تیرے جرم کی تلافی ہے. سیدہ عائشہ نے بازار سے اسی طرح کا برتن منگوایا, اسی طرح کا کھانا تیار کیا اور ان کے گھر بھیجوا دیا. یہ ہے گھر چلانے کا طریقہ, یہ ہے گھر میں امن قائم کرنے کا طریقہ. خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. حضور سے ہٹ کے جو جیے گا کبھی منزل مقصود پہ نہیں جیے گا, نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے امن, چین, سکون, راحت سب پانے کا ایک ہے راستہ, وہ ہے طریق مصطفیٰ سرکار کا راستہ. مرنے کے بعد جنت ملے گی, دنیا میں راحت, چین, سکون کی نعمت ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو, آپ کو, سبھوں کو اپنے پیغمبر کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا غور سے سنیے, یورپ کا ایک دانشور وہ اسی مدرسے کے تعلق سے کیا کہتا ہے, ذرا اس اسٹیٹمنٹ کو آپ سنیے. ہم لوگ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب مدرسے کی تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, مدرسے کے بچے پڑھنے لکھنے کے بعد مؤذن بنتے ہیں, امام بنتے ہیں, مدرس بنتے ہیں, لیکن اتنے بڑے بنتے ہیں جتنے بڑے پردھان منتری بھی نہیں بنتے ہیں. بغل میں بریلی ہے, آج سے 4 سال پہلے ایک فقیر کا انتقال ہوا تھا, جس کے جنازے میں 50 سے زائد ممالک کے لوگ لگ بھگ 1 کروڑ کم و بیش کی تعداد میں آ گئے تھے. پردھان منتری جی محو حیرت تھے کہ یہ انسٹاگرام سے, فیس بک سے, یوٹیوب سے ہمیشہ دور رہا, یہ بھیڑ کہاں سے آ گئی. امریکہ کا پریزیڈنٹ جب وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا تھا آدمی کا سیلاب, وہ بھی دنگ تھا. یہ پردھان منتری تھا کہ پریزیڈنٹ تھا کہ ڈی ایم تھا کہ منتری تھا کہ مکھ منتری تھا, کیا تھا یہ؟ تب جواب ملا, یہ نہ مکھ منتری تھا, نہ پردھان منتری تھا, نہ کسی کا منتری تھا, نہ ڈی ایم تھا, یہ اللہ والا فقیر درویش تھا. تو پتا چلا جب مادی طاقت اور روحانی طاقت میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو مادی طاقت چور چور ہو جاتی ہے, روحانی طاقت جلوگر ہو جاتی ہے. اسی فقیر اور درویش جس کی عظمت کی دھول کے برابر پردھان منتری بھی نہیں تھا, اسی درویش کو رضا کا بیٹا, مفسر اعظم ہند کا لاڈلا اختر رضا کا اظہری تاج الشریعہ کہا جاتا ہے. اسی کو دیکھا ہوگا سارا ہندوستان دیکھا ہوگا. تاج الشریعہ, وہ تاج الشریعہ ایک عالم دین تھے, تاج الشریعہ عالم تھے, تاج الشریعہ فقیہ تھے. تاج الشریعہ امریکہ کی گلی سے گزرتے تھے تو وہاں کا گورا بھی دیکھ کے کہتا تھا, یہ گوروں کے ملک میں گوروں کا امام کہاں سے آ گیا. جب وہ بہار کے دیہات میں جاتے تھے, وہ دیہات شہر کے لیے قابل رشک بن جاتا تھا. اتنی بھیڑ لگ جاتی تھی کہ شہر کی رونق بھی مدھم اور پھیکی پڑ جاتی تھی. اسی درویش کو دنیا تاج الشریعہ اختر رضا خان اظہری کے نام سے پکارتی ہے. وہ عالم تھے, اللہ نے وہ عزتیں دے دی کہ 50 پردھان منتری مل کے بھی اتنی عزت کی گرد کو نہیں چھو سکتے ہیں. اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. مصطفیٰ جس کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سزا دیتا ہے. جب صحت جاتی ہے, جب دولت جاتی ہے, جب سب مروت جاتی ہے, تب اخیر میں جب وہ وینٹیلیشن پہ جا کے آکسیجن پہ سانس لیتا ہے, تب وہ اس کا غرور جب توڑ دیتا ہے اللہ, تب وہ کہتا ہے کہ بندہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا سائیڈ دے دو, سائیڈ دے دو, جانے دو, گاڑی کو جانے دو, یا پھر گاڑی کو پیچھے واپس کرو یا آگے جانے دو. اور سب ہم کو دیکھو نا, کیا گاڑی کو دیکھ رہے ہو صاحب؟ تعجب کی بات ہے, اتنی قیمتی باتیں بول رہا ہوں. ایک گاڑی آ رہی, اس کی طرف دماغ دینے لگے صاحب. جو بہار کا ایک جاہل علاقے میں کرتا ہے وہ تم مراد آباد میں کر رہے ہو, جو جھارکھنڈ اور بنگال کا دیہاتی کرتا ہے وہ کام تم کر رہے ہو. ٹرک آ رہی ہے, اس کی طرف دیکھنے لگے تم. کیوں اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہو یار؟ زور سے بولو سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ, اور زور سے بولو محمد رسول اللہ.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سننے میں اتنا محو ہو جاؤ کہ راستے سے ٹرین بھی گزر جائے تو پتہ نہیں چلے. یہ انہماک اور توجہ کے ساتھ سننے کے بعد تب گفتگو کی برکتیں سمجھ میں آتی ہیں. ذرا غور سے سنیے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک عالم نہیں, ایک مولوی نہیں, ایک یورپ 7 سمندر پار کا ایک دانشور کہتا ہے it must be owned that all the knowledge, whether of physics or astronomy or astrology or mathematics, which flourished in Europe from the 10th century, was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. یہ کوئی مولانا نہیں بول رہا. ایک کتاب ہے The Making of Humanity, تعمیر انسانیت. اس کتاب کے رائٹر ہیں جان ڈیون پورٹ. اس کتاب میں 7 سمندر پار کا دانشور وہ لکھتا ہے ہمارے مدرسے کے بارے میں. یہ مدرسہ کیا ہے, یہ علماء کا مہتو کیا ہے. ہمارے بچے جو لچے لفنگے ہیں ان کو تو مولانا کا مذاق اڑانے سے فرصت نہیں ہے, ان کو تو شادی بیاہ میں ڈی جے بجانے سے فرصت نہیں ہے, ان کو تو مسجد کے دروازے پہ ڈی جے بجانے اور موبائل چلانے سے فرصت نہیں ہے. کوئی ہندو میری مسجد کے سامنے سے ڈی جے بجا کے جائے تو دنگا کر دیں گے, فساد کر دیں گے. لیکن مسلمان کا بچہ جو مسجد کے سامنے ڈی جے بجا کے بارات لے جاتا ہے اس کے لیے ان سے دنگا کون کرے گا, کیونکہ یہ ان کا حق ہے. اس لیے اپنی مسجد کی عزت دوسروں سے کروانا چاہتے ہو, خود اپنی عزت کرو, خود اپنی مسجد کی عزت کرو, مدرسہ کی عزت کرو, عالموں کی عزت کرو, خانقاہوں کی عزت کرو. جب خود اپنی عزت کرو گے تو پھر غیر بھی تمہارے علماء کو عزت دینا شروع کر دے گا. اب تم ہی جیسی کی تیسی کر دو گے تو دوسرا کہے گا جب اس کی کوئی گنتی اس کی قوم کے سامنے نہیں ہے تو ہم کیا اس کو ویلیو دیں. اس لیے اپنے عالم, اپنی مسجد, اپنا مدرسہ, اپنی خانقاہ, اپنی درسگاہ, اپنے طلبہ یہ حقارت کے قابل نہیں, یہ سمان پانے کے یوگ ہے. یہ ہمارے مذہبی رہنما ہے جو جمعہ کو خطاب کرتے ہیں, جو ہمیں راہ راست دکھاتے ہیں, جو اکیلے نہیں بلکہ مجھ کو اپنے ساتھ جنت لے کے جانا چاہتے ہیں. ان کی وجہ سے جلسہ آباد ہے, جلوس آباد ہے, مدرسہ آباد ہے, خانقاہ آباد ہے. یہ جلسے آباد ہیں, جلوس محمدی آباد ہے. 12ویں شریف کے جلوس میں آج جو نیتا نئی گاڑی خرید کے آگے جا کے سیلفی لے کے صاحب فوٹوگرافر کو بولا کر کے, میڈیا والے کو بولا کے جو پوز دیتا ہے, یہ احسان کس کا ہے؟ یہی لوگ کل ہم کو گالی دیتے تھے. یہ مولانا 50 سال پہلے جب چند بچوں کو لے کے سڑکوں پہ جلوس محمدی میں نکلتا تھا یہی لوگ گالی دیتے تھے کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گئے ہیں, 2-4 بچے کو لے کے گھوم رہے ہیں, یہ ذلیل کر رہے ہیں مسلمانوں کو. جلوس کی کیا ضرورت تھی, یہ 12 وفات ہے, عید میلاد النبی کی کیا ضرورت ہے, یہ جلوس کی کیا ضرورت ہے. آج یہی لوگ کروڑوں لاکھوں کے جلوس میں آگے فرنٹ میں جا کے صاحب فوٹو کھچواتے ہیں, سیلفی لیتے ہیں. آج اسی جلوس کو اپنے فخر کا ذریعہ بناتے ہیں. پہلے 12 وفات کہتے تھے, آج عید میلاد النبی کا جشن منایا جا رہا ہے. کون ہے جس نے 12 وفات کے کلچر کو بدل کر عید میلاد النبی کہنے کا کلچر جاری کیا؟ ایک سنی بھی 12 وفات کہتا تھا اور غیر لوگ بھی 12 وفات کہتے تھے, اور 50 سال پہلے جلوس میں چند بچے نکلتے تھے. لیکن آج ہر شہر, گاؤں گاؤں, کریا کریا لاکھوں لوگ جلوس محمدی میں شریک ہوتے ہیں. کروڑوں گھروں پہ صاحب وہ جھنڈا لہراتا ہے. پوری دنیا میں تمام میڈیاز پہ جلوس محمدی کے چرچے ہوتے ہیں. جلوسوں کا ایگزیبیشن, نمائش پردے پہ کیا جاتا ہے. آخر کس نے اس عید میلاد النبی کا آج یہ موقع عطا فرمایا؟ اسکول بند ہے, عید میلاد النبی کی تعطیل ہے. کالج بند ہے, عید میلاد النبی کی تعطیل ہے. کالج ہے نجدیوں وہابیوں کا, مگر وہ اس میں لکھتا ہے تعطیل برائے عید میلاد النبی. کچہری بند ہے, اسکول بند ہے, کالج بند ہے, عید میلاد النبی. کس نے اس عید میلاد النبی کا کلچر دیا ہے؟ کس نے؟ وہی بریلی کا فقیر تھا جو 100 سال پہلے کہا تھا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جس نے 100 سال پہلے کہا تھا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ الٹا ہے پھریرا تیرا. جس فقیر نے کہا تھا عرش
عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ جس نے کہا تھا ذکر آیات ولادت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، اس نے عید میلاد النبی کا نعرہ دیا تھا۔ آج وہی نعرہ جوان ہو چکا ہے، کروڑوں کی شکل میں لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ جب قیامت تک انڈیا میں جھنڈا لہراتا رہے گا، عید میلاد النبی کا نعرہ لگتا رہے گا، اس صدی میں احسان امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کا مانا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اسی فقیر نے 100 سال پہلے کہا تھا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ جس نے نعرہ دیا تھا آج وہ کلچر جوان ہو چکا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ بدعت ہے مگر یہ جلوس وقت کی ضرورت ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں اگرچہ بدعت ہے مگر یہ وقت کی ضرورت ہے۔ چلیے بیچ میں ایک بات جملہ معتزہ کے طور پر ایک بات آ گئی، اب میری بات غور سے سنیے، آپ لوگ سب سنیے، ہمارے بچے سنیں، نوجوان سنیں، اسکول کالج کے بچے سنیں، مدرسے کے بچے سنیں، جو ہماری اہمیت کیا تھی، ہمارا مہتو کیا تھا، ہم کیا تھے، علماء کی جماعت کا مقام کیا ہے، مدرسے نے دنیا کو دیا کیا ہے، یہ ہم لوگ تو بولتے ہی رہتے ہیں، مگر وہ جان ڈیون پورٹ سات سمندر پار کا دانشور کہتا ہے it must be owned that all the knowledge whether of physics اور astronomy اور astrology اور mathematics، وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو یورپ میں سائنس سے جوان ہوئی ہے، علم طبعیات، علم کیمیا، علم حیاتیات، علم ریاضی، علم نجوم، علم فلکیات، علم منطق، علم فلسفہ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ سارے علوم عربی مدارس سے لیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں۔ کون بول رہا ہے؟ یہ گھنٹی بجا کے 2 ٹکا کمانے والا نہیں، 7 سمندر پار کا جو ہوائی جہاز دینے والا، مائکروفون دینے والا، ٹیلی ویژن دینے والا، پرنٹنگ پریس دینے والا، ٹرین دینے والا، 2 ویلر دینے والا، یہاں تک کہ سائیکل، یہ سائیکل جس پر عام لوگ چلتے ہیں پیڈل مارکیٹ، یہ سائیکل بھی ہندوستان کا کوئی دانشور نہیں بنایا، یہ سائیکل بھی 7 سمندر پار کا دانشور، اس نے دماغ چلا کر کے تب یہ فارمولا دیا ہے، عجوبہ فارمولا، یہ راکٹ سے لے کے سائیکل تک سب وہیں، چونکہ ہم لوگوں کو لڑنے، جھگڑنے، بم توڑنے، دوسروں کو نیچا دکھانے، دوسروں کی عزت پہ حملہ کرنے، ٹانگ کھینچنے، دوسروں کی شہرت پہ دھول جھونکنے، کام کرنے والوں کو کھینچ تان کے گلی میں پہنچا دینے، اس سے فرصت کہاں ہے؟ حسد سے، جلن سے، گھمنڈ سے، غیبت سے، غرور سے، دوسروں کی توہین سے، دوسروں کی تحقیر و تذلیل سے کہاں فرصت ہے ہمیں کہ کوئی عجوبہ کام کریں تاکہ میں مر بھی جاؤں تو میرے کام کا فائدہ کروڑوں کو ملے۔ وہ تو امریکہ کا 2 بھائی تھا، دماغ جلایا، ہوائی جہاز دیا، وہ مر گیا، آج کروڑوں لوگ اس ہوائی سفر کا، ہوائی سواری کا سہارا لے کر سفر کر رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، دماغ اس نے جلایا، فائدہ کروڑوں کو پہنچ رہا ہے۔ چونکہ امریکہ یورپ میں برائیاں بہت ہیں مگر ایک پوائنٹ اچھائی کا یہ ہے، وہ لوگ اسٹرگل کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، باتیں کم کرتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں، سمندر میں غوطہ لگا کے علم و ہنر کے موتی نکالتے ہیں، فضاؤں میں معلق رہ کر 6 مہینے تک یونیورس کائنات کی سچائی کا پتہ لگاتے ہیں، وہ سب کچھ وہی لوگ کرتے ہیں، اور ہم لوگ صرف ہوٹل بناتے ہیں، کھانا کھائیں، اور شوچالے بناتے ہیں تاکہ وہاں پاخانہ کریں، اور ہاسپٹل بناتے ہیں تاکہ علاج کو بیمار پڑنے کے بعد وہاں کرائیں۔ ہندوستان میں ہوٹل، ہاسپٹل اور شوچالے پردھان منتری کا دیا ہوا وہ شوچالے ہے، ہوٹل، ہاسپٹل، کھاؤ، ہاسپٹل میں جا کے بھرتی ہو جاؤ، تیجا کا کھانا، 40واں کا کھانا، برسی کا کھانا، لنگر غوثیہ، لنگر خواجہ، توش قادریہ، مالیدہ، خوب کھاؤ اور ہاسپٹل جاؤ۔ وہ لوگ کتاب لیے رہتے ہیں، وہ لوگ دماغ جلاتے ہیں، 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، تب وہ لوگ ہوائی جہاز دیتے ہیں، موٹر کار دیتے ہیں، جے ایل بیئرڈ نے ٹیلی ویژن دیا، ہینری فورڈ نے موٹر کار دیا، اور ہم لوگ مالی
مالیدہ اور صاحب مالیدہ اور لہبان اور اگربتی لے کے بیٹھ گئے اور قبر کے مجاور بن کے رہ گئے، پھول بیچنے والا، چادر بیچنے والا، اور امریکہ کے لوگ ویگیانک بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے، کوئی ہوائی جہاز، کوئی کمپیوٹر، کوئی لیپ ٹاپ، صاحب یہ سب کچھ دے رہے ہیں، اور ہم لوگ 24 گھنٹے استعمال کر کے جو ڈی ایم بننے والا تھا وہ چپراسی بن رہا ہے، جس کو جنتی بننا تھا وہ کافر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی موبائل کا استعمال کر کے ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس کا استعمال کیجئے، حسد سے اوپر اٹھ کر، جلن سے اوپر اٹھ کر، غیبت سے اوپر اٹھ کر، دوسروں کی آنکھ کا تین کا نہیں دیکھنا ہے، اپنے عیوب، اپنے ڈیمیرٹس کو دیکھنا ہے، اس کو درست کرنا ہے، کوئی بڑا چونکا دینے والا بڑا کام کر کے مر جانا ہے تاکہ اس کا فائدہ لوگوں کو ملتا رہے۔ آج یورپ کے لوگ کہتے ہیں the best among you is one who is profitable for other، چائنا بولتا ہے the best among you is one who is profitable for other، انڈیا کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں the best among you is one who is profitable for other، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو لابھ پہنچانے والا ہو، لابھ دائق ہو، پروفیٹیبل ہو۔ تکلیف دائق ویکتتو کا مالک مت بنو کہ بولو تو تکلیف دو، ہاتھ اٹھاؤ تو تکلیف دو، چلو تو تکلیف دو، غیبت کر کے تکلیف دو، نہیں، پروفیٹیبل پرسنالٹی، نفع بخش شخصیت کے مالک بن جاؤ۔ جب بولو تو نفع پہنچاؤ، دیکھو تو نفع پہنچاؤ، ہاتھ سے نفع پہنچاؤ، تھیوری سے نفع پہنچاؤ، دوسروں کا غم سن کے فائدہ پہنچاؤ، کوئی سامان ایجاد کر کے فائدہ پہنچاؤ۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے پروفیٹیبل نفع بخش ہو۔ یہ پیغام یورپ، چائنا، جاپان کے لوگ آج دے رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر 1400 سال پہلے کہا تھا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اس لیے تو رضا نے کہا کوئی بڑا نہیں ہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سب جہاں بھی اچھائی ہے اس اچھائی کا رشتہ کہیں نہ کہیں حضور کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے۔ اب جان ڈیونپورٹ کیا کہا، ذرا غور سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں یہ فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، اس کی وجہ سے وگیان نے پرگتی کی ہے، لیکن یہ سارے علوم کہاں سے لیے گئے ہیں؟ یہ سارے علوم وہ کہتے ہیں کرسچن یورپ کا دانشور، ہوائی جہاز سے لے کر کے ٹیلی فون تک دینے والا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں۔ چونکہ ہندوستان میں آج سے جتنے بھی کالجز یونیورسٹیز ہیں، اگر آپ لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں ہندوستان میں، پوری دنیا میں، تو سب کو معلوم ہوگا کہ چاہے بی ایچ بنارس ہندو یونیورسٹی ہو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، یا دہلی یونیورسٹی ہو، یا روہیل کھنڈ یونیورسٹی ہو، کوئی بھی یونیورسٹی اس کی تاریخ 500 سال کے اندر کی ہے۔ کسی کی عمر ہے 150 سال، کسی کی عمر ہے 100 سال، کسی کی عمر ہے 200 سال۔ 500 سال پہلے کوئی یونیورسٹی انڈیا میں نہیں تھی۔ آکسفورڈ، کیمبریج جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس کی تاریخ بھی 1000 سال کی ہے۔ 1000 سال پہلے کوئی کالج نہیں تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، نہ فزکس کیمسٹری کا نام دنیا میں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے جان ڈیونپورٹ کہتے ہیں کہ پھر ریسرچ کرو، سوچو، غور فکر کرو، شودھ کرو، دماغ جلاؤ، ریسرچ کرو، زمین میں، آسمان میں، سورج میں، چاند میں، یہ ریسرچ کرو۔ یہ کوئی جانتا نہیں تھا۔ کس نے کہا کہ دماغ جلاؤ، تحقیق کرو، سمندر پہ، ڈیزرٹ پہ، ندی نالے پہ، جانور کے تھن میں کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے، گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ کیسے نکلتا ہے، غور کرو، ریسرچ کرو۔ یہ ساری باتیں دنیا کے لوگوں کو 800 سال کے بعد لوگوں کو علم ہوا۔ لیکن یہ مدرسے کے نام جان ڈیونپورٹ نے مدرسے کا نام کیوں لیا ہے؟ اسی لیے لیا ہے کہ ان کا قرآن جو دھارمک مذہبی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق انسان نے لکھا ہے، بلکہ انسانوں کے پروردگار نے ان کے پیغمبر پہ نازل کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس قرآن میں ریسرچ کی، کانفلکٹ کی، ریسرچ کی، ریفلیکٹ کی، ڈسکوری کی، شودھ کی جتنی باتیں اس میں موجود ہیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جتنا بھی دماغ جلا کے سامان پیدا کرنے کا رجحان جس کو بھی ملا ہے، اس کو رجحان دینے والا یہی قرآن کریم ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں
جس میں ہم لوگ نماز روزے حج و زکات کی بات کہتے ہیں، اس قرآن کریم میں ریسرچ کی ساری باتیں موجود ہیں. ذرا اس کی ایک جھلک میں بتاتا ہوں. اگر پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں تو فزکس میں کس کے ٹاپک پہ بحث ہوتی ہے؟ فزکس علم طبعیہ. فزکس میں بحث ہوتی ہے سورج پہ، فزکس میں بحث ہوتی ہے چاند پہ، ستارے پہ، اسٹارز پہ، پلانٹس پہ. میں فزکس کیمسٹری نہیں پڑھا ہوں، میٹرک تک پڑھا ہوں. میٹرک کے بعد میرا سبجیکٹ انگریزی رہا ہے، میں انگریزی پڑھا ہوں، مگر میں فزکس کیمسٹری بایولوجی کا چیپٹر میٹرک تک پڑھا ہوں. میں جانتا ہوں فزکس میں اسٹارز کے بارے میں، پلانٹس کے بارے میں، سن کیا ہے، مون کیا ہے، ماؤنٹین کیا ہے، یعنی یہ طبیعی چیزیں، نیچرل چیزوں کو بیان ہوتا ہے. اور علم کیمسٹری میں بیان ہوتا ہے. کیمسٹری میں دھواں کا بیان، گیس کا بیان، لوہے کا بیان، پتھر کا بیان، یہ معدنیات کا، یہ سب کا بیان کیمسٹری میں ہوتا ہے. اور بایولوجی میں جو علم حیاتیات ہے اس میں بحث ہوتی ہے آدمی کی پیدائش کی، بیماری کی، بیماری کے علاج کی، زمین سے نکلنے والے پودوں کی. یہ جب یعنی علم حیوانات ہے، وہ حیاتیات ہے، وہ اس کے بھی دو پارٹ آگے جا کے، ایک بایولوجی ہے، ایک زولوجی ہے، ایک بوٹنی ہے. بایولوجی کے آگے جا کے دو پارٹ ہے. بوٹنی میں یہ پودا کیسے نکلتا ہے، یہ پودا کیسے مسکراتا ہے، اس پودے کی کتنی قسمیں ہیں، یہ پودا کہاں کون سا پودا ہوتا ہے، یہ مرجھاتا کیوں ہے، یعنی نباتات، زمین سے اگنے والی چیزوں کا بیان اس میں ہوتا ہے بوٹنی میں. اور زولوجی میں جانوروں کا، گائے کا، بھینس کا، مچھر کا، چچندر کا، بندر کا، یہ سب کا بیان ہوتا ہے. یہ کیا تھا، یہ کیا ہے، جانور کیوں ہنستا ہے، بندر کیا تھا، چچندر کیا ہے، سانپ کیا ہے، سانپ کی کتنی قسمیں ہیں، وہ ساری بحثیں ہوتی ہیں کس میں؟ زولوجی میں. اب آپ سمجھ گئے کہ فزکس کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے، بایولوجی کیا ہے، زولوجی کیا ہے، بوٹنی کیا ہے. اب اس میں جو چیپٹر، ساری چیزیں کب آئی ہیں؟ 800 سال کے اندر. اب قرآن نازل ہوا ہے 1400 سال پہلے. 1400 سال سے پوری دنیا میں قرآن پھیلا ہوا ہے، سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے وہ کتاب نازل کی جس میں ڈیٹیلز آف ہر چیز کا ڈیٹیلز بیان موجود ہے، ڈیٹیلز ایکسپلینیشن آف ایوری تھنگ، ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے. اب کیسے موجود ہے ذرا غور سے سنیے. فزکس کیمسٹری میں ہے سورج، چاند، ستارے، ندی، نالے کا بیان. قرآن شریف میں 114 سورت ہے. اندر کا تو بھنڈار ایسا ہے کہ ایک آیت میں ہزاروں مفاہیم پوشیدہ ہے. وہ تو جتنا علم والا ہے، جو جتنا مطالعہ کرتا رہتا ہے، وہ اس کی گہرائی میں، ڈیپتھ میں غوطہ لگاتا رہتا ہے. ہم لوگوں کے نزدیک 2 مثال ہے، ان لوگوں کے نزدیک 10 مثالیں ہیں. جو ان سے بڑے ہیں ان کے نزدیک 100 مثالیں ہیں. ایک صاحب وہ مربع بھرنے والا جو ہوتا ہے، وہ اس علم کا جانکار ایک بہار میں تھا. حضور ملک العلماء جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، ان کے پاس آئے. انہوں نے کہا اس ذائچہ کو آپ کتنے ڈھنگ سے بھر سکتے ہیں؟ ہم تو 16 طریقے سے بھرنا جانتے ہیں. حضور ملک العلماء نے کہا کہ ہم اس کو 800 طریقے سے بھرنا جانتے ہیں. اور سب بھرا ہوا رکھا، وہ سارا میپ انہوں نے دکھلا دیا. یہ طریقہ بولا آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا ہمارے استاذ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، میں نے ان سے سیکھا ہے، اور وہ 1700 طریقے سے اس کو بھرنا جانتے ہیں. اللہ الصمد. 8 طریقے سے بھرنے والا سوچتا تھا پورے انڈیا میں ہمارے برابر کسی کے پاس علم نہیں ہے. اور جب ان کو پتا چلا کہ صاحب یہ 800، وہ 1700، وہ اپنا صاحب بوریا بستر سمیٹا، بیگ میں ڈالا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر میں علم والا ہے. اب ذرا غور سے سنیے. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی میں جو ہوتا ہے، قرآن میں 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں کے نام میں بیان کرتا ہوں، تب پتا چلے گا کہ جان ڈیون پورٹ نے کیوں کہا یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں. جان ڈیون پورٹ نے کیوں کہا، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے میں پہلے یہ بات بتا دوں تاکہ ان کی بات سمجھنے میں آپ کو دقت نہیں ہو. قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں. ایک سورت کا نام ہے سورہ شمس. شمس کا معنی سن یعنی سورج. ایک کا نام ہے قمر. قمر کا معنی دمون یعنی چاند. ایک کا معنی ایک سورت کا نام ہے نجم یعنی اسٹار، ستارہ. ایک کا معنی ہے دخان یعنی دھواں، گیس. ایک سورت کا نام ہے حجر یعنی اسٹون یعنی پتھر. ایک کا نام ہے حدید یعنی لوہا، دا آئرن. اس طرح سے سورہ حدید، سورہ دخان، سورہ شمس، سورہ نجم، سورہ طارق، سورہ فیل ہاتھی، سورہ بقرہ گائے، سورہ عنکبوت مکڑی، سورہ نمل چیونٹی. یعنی بایولوجی میں، زولوجی میں، کیمسٹری میں، فزکس میں جن سارے علوم پر بحث ہوتی ہے، ان علوم کے ٹاپک کے نام پہ قرآن کی سورتیں
بزرگوں کے نام ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے علوم سائنس میں پڑھائے جاتے ہیں اس علوم کو دنیا میں پھیلانے والا مذہب اسلام پھیلانے والی کتاب اللہ قرآن مجید ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اس لیے جان ڈیوڈ فورڈ کہتے ہیں یہ سارے علوم عربی مدارس سے لیے گئے ہیں۔ اب آگے کا جملہ سنیے چونکا دینے والا، وہ کہتے ہیں the Spanish citizen may be looked upon as the father of European philosophy۔ وہ کہتے ہیں عربی مدارس کے جو علماء ہیں، عرب کی حکومت قائم ہوئی اسپین میں، عرب کے حکمرانوں کی، تو اب عرب کے لوگ اسپین گئے، اسپین میں حکومت رہی 1000 سال تک، کم و بیش 800 سال تک۔ اس دوران میں وہاں ایک مسلمان کے گھر میں ہزار کتابیں، وہ زمانہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا، کتابیں چھپ رہی تھی، پریس کا وجود آ چکا تھا، اور نئی کتابیں پڑھی جا رہی تھی، لکھی جا رہی تھی، قرآن پاک کی تفسیر کی بے شمار کتابیں لکھی جا رہی تھیں، اور ہر ٹاپک پہ کتابیں لکھی جا رہی تھیں، یعنی طبیعت پہ، کیمیا پہ، حیاتیات پہ، ہسٹری پہ، جغرافیہ پہ، وہ ساری کتابیں لکھی جا رہی تھی۔ اب وہ دور عروج کا زمانہ کہ ہر مسلمان کے گھر میں سینکڑوں کتابیں، درجنوں کتابیں، ہزاروں کتابیں، مکتب میں مسجد، ہر شکشا کا کیندر مسجد بن گئی تھی، ہر مسجدوں میں صبح شام مکتب میں پڑھائے جاتے تھے، کرسچنوں کے بچے وہاں آ کے پڑھتے تھے۔ اب وہاں پہ پڑھایا کیا جاتا تھا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ They don't see how the camel is created, how the sky is raised, how the mountain is established, how the earth is spread۔ وہ غور کیوں نہیں کرتے کہ اونٹ کیسے پیدا ہوا، آسمان کیسے بلند کر دیا گیا، زمین کیسے پھیلا دی گئی، پہاڑ کو کھوٹا بنا کے کیسے گاڑ دیا گیا، وہ غور کیوں نہیں کرتے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ وہ غور کیوں نہیں کرتے کہ انسان پیدا کیسے ہوا؟ پانی کا ایک قوتتا ہوا قطرہ جو باپ کے ریڑھ کی ہڈی، ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلا، اس سے یہ انسان پیدا ہوا۔ یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یعنی یہ سورج و چاند سب اپنے مدار پہ محو گردش ہے، سورج کے بس میں نہیں کہ چاند کو پکڑ لے، چاند کے بس میں نہیں کہ سورج کو پکڑ لے، they float on their orbits، یہ اپنے مدار پہ محو گردش ہے۔ یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ یہ آسمان میں تمہاری روزیاں ہیں، اور وہ جو تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی جنت، یہ زمین میں تیری روزیاں ہیں، اس کا کنیکشن وہاں سے جڑا ہوا ہے۔ سمندر کا پانی کیسے آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، اس کھارے پانی کو میٹھا بنا کے برکت والا پانی کیسے زمین پہ گرایا جاتا ہے، پھر زمین سے کیسے روزی نکلتی ہے، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو کہیں زمین کا بیان، کہیں آسمان کا بیان، کہیں سورج کا بیان، کہیں چاند کا بیان، کہیں اونٹ کا بیان، کہیں گائے کا بیان، کہیں ہاتھی کا بیان، کہیں صاحب لوہا کا بیان۔ اس کا مطلب مدارس عربیہ میں علماء کرام جب ان سارے عنوانات پہ بحثیں کر رہے تھے اور ریسرچ کا پیغام دے رہے تھے، تو دھیرے تحقیقات کا مزاج بنا دنیا میں، لوگ ریسرچ کرنے لگے، کھوج کرنے لگے، تو دھیرے نئے سامان ایجاد میں لوگ لانے لگے۔ تو کہتے ہیں بیسیکلی یہی مدرسے کے علماء ہے جس نے تحقیق کا مزاج دیا، جس نے کھوج کا مزاج دیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اسپین کے علماء یورپ کی سائنس کے باپ کہے جانے کے مستحق ہیں، جنہوں نے علم سائنس کو پیدا کیا ہے۔ اب قیامت تک جہاں بھی ہوائی جہاز نکلے، راکٹ نکلے، جو بھی سامان ہو وہ تحقیق کے نتیجے میں ہے۔ تو تحقیق کا مزاج قرآن نے دیا، مدرسہ نے دیا۔ تو اب جہاں دماغ چلے گا، نئی تحقیق سامنے آئے گی، اس کا سارا صحرا علماء کے سر جائے گا، مدرسے کی چٹائی کے سر پہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء کرام، نعرہ تکبیر۔
must be owned that all the knowledge, whether of physics or astronomy, astrology or mathematics, which flourished in Europe from the 10th century, was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. मैंने ये टॉपिक इसलिए मैंने आपके सामने बयान किया ताकि आप मदरसे का महत्व जान जाएं, इसकी तारीख कितनी रोशन है, ताकि आप जान जाएं कि उलमा कराम का मकाम कितना बुलंद है, ताकि आप जान जाएं कि आपका जो फ्यूचर है, आने वाला मुस्तकबिल है, वो कोई अंधकार में नहीं है। हाँ, हम बुरे हैं, हम पिसेंगे, हम फुटबॉल बनेंगे, हम मरेंगे, मगर इस्लाम इतना रोशन मजहब है जो कभी न खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। चूंकि हम तारीख आज हालात बता रहे हैं, जैसे जैसे साइंस जवान हो रही है, ये नाचने कूदने गाने वाले लोग थोड़े हैं, दिमाग चलाने वाले, सोचने वाले और फिर इस्लाम लाने वालों की एक बड़ी दुनिया है जिसको जानबूझकर छुपाया जाता है, जिसको जानबूझकर मीडिया में दिखाया नहीं जाता है। यहाँ सिर्फ कुरान जलाने वाली बातें ये दिखाई जाती हैं और कुरान पढ़ के ईमान लाने वालों की कहानियां ये बताई नहीं जाती है। उसकी एक झलक में बताता हूं। जॉन डेवनपोर्ट जो कहा तो कहा, अब एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं साहब, वो कहां, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के हेड हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के हेड हैं। उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च ये किया कि साहब आज तक बहुत सारी जमीन पे तहकीक हुई है, बहुत सारे टॉपिक पे, लेकिन एक टॉपिक पे आज तक किसी ने काम नहीं किया है। उस टॉपिक पे मैं काम करूंगा, चूंकि साइंसदानों का मजाज है कि जो अनटच्ड टॉपिक है, जिसको छुआ नहीं गया है, उस टॉपिक पे मुझको काम करना है। वो तो हम लोग हैं कि अलग से नई तहकीक कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए अगर किसी ने कोई दुकान डाल दिया, उसकी दुकान चलने लगी तो उसके बाजू हम वही दुकान डाल दें। उन्होंने जूते की चप्पल की दुकान डाल दी, दुकान चलने लगी तो हम उसके बाजू में दुकान डाल दें। उन्होंने मदरसा कायम किया, मदरसा चलने लगा तो हम भी बाजू मदरसा कायम कर दें। उन्होंने स्कूल कायम किया, स्कूल चलने लगा तो हम भी बाजू स्कूल कायम कर दें। तो हम लोग देखा देखी अपने भाइयों के काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं या उस काम को देख करके हम करते हैं। मगर वैज्ञानिक वो कहते हैं नया काम करूं, अजूबा काम, जो काम कोई नहीं करता हो। ये अगर मदरसा चला के काम कर रहा है तो हम किताबें लिख करके, किताबें बांट करके, फैला के वो काम करेंगे। अब साहब ये मदरसा चला रहे हैं, वो किताब लिख रहे हैं, हम स्कूल में दीनियात का एक चैप्टर डाल करके, जो स्कूल में करोड़ों बच्चे जो मेरे पढ़ रहे हैं, जिसको सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता है, उन बच्चों की जन्नत की फिक्र कोई नहीं करता है। ये 3% बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, बेचारा मेहनत मुशक्कत करके अपने बल पर इमामत संभालते हैं, दर्स व तदरीस का मेंबर संभालते हैं, पूरी दुनिया में घूमकर हमारा काम करते हैं। इसी की रोजी रोटी की फिक्र हमारे सारे लोगों को है। मौलाना बना देंगे तो क्या खाएगा, मौलवी बना देंगे तो क्या खाएगा, यानी मेरे खाने की फिक्र सबके पेट में है और सब गाहे बगाहे बोलते रहते हैं। ये फारिग होने वाले हाफिज क्या खाएंगे, ये फारिग होने वाले मौलाना क्या खाएंगे। या 3% बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, जन्नती हैं, दुनिया नहीं भी मिले तो 70-80 साल तो चुटकी में गुजर जाते हैं, मरने के बाद जन्नत उसके लिए है। लेकिन ये दुनिया में क्या खाएंगे, इनकी फिक्र सबके पेट में है, पेट में दर्द होता है सबको, ये क्या खाएंगे। लेकिन वो 97% बच्चे जो स्कूल कॉलेज में मुसलमानों के पढ़ते हैं, जो बच्चे डीएम, एसपी, बैरिस्टर, लॉयर, मास्टर, दारोगा सब बन रहे हैं, मगर उनको कुरान नहीं आ रहा है, उनको साहब नमाज के तरीके नहीं आ रहे हैं, उसको रोजे के फराइज वाजिब मकरूहात उसको मालूम नहीं है। तो अभी बताइए, इन 97% बच्चों के लिए ये दुनिया ही में डीएम बन के खा पी के मर जाएगा, ये जहन्नम की आग में जलेगा। इनकी सारी नमाजें कज़ा हो रही हैं, ये नमाज पढ़ता भी है तो नमाज हो नहीं रही है, तो अब सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आ रहा है। ये मुसलमान को उनकी जन्नत की फिक्र नहीं है। ये 97% बच्चे ये जन्नत कैसे जाएंगे, डीएम बनने के बाद भी जहन्नम में जलेंगे, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी जहन्नमी ईंधन बनेंगे, इनके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। ये 3% बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है, जो उद्योगपति से अच्छा खाता है, अच्छा रहता है, मौलाना अहमद यार खान नहीं, वो कहते हैं कि आज से 90 साल पहले जब मैं पढ़ने के लिए मदरसे में जाता था तो मेरे सारे साथी कहते थे मदरसे में पढ़ के क्या मिलेगा, माल कहां से लाओगे, पैसा कहां से कमाओगे। हमारे अक्सर साथी मदरसा छोड़ के स्कूल चले गए।
वहां जाएंगे, मैट्रिक पास करेंगे, अंग्रेजों का दौर है, वहां नौकरी मिलेगी, सब चले गए वहां, मगर मैंने मदरसे को नहीं छोड़ा। तो अब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने साथी मेरे साथ छोड़ के स्कूल चले गए वो सब नौकरी के लिए परेशान हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, उसको जॉब नहीं है, दाने दाने को तरस रहे हैं। और मैंने हदीस पढ़ी, कुरान पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुकाबले में ज्यादा रोजी भी मिल रही है, ज्यादा इज्जतें भी मिल रही है, आवाज न नारे मिल रही है, ज्यादा रोजी भी मिल रही है, ज्यादा इज्जतें भी मिल रही हैं। ये जो फिक्र आज से 80 साल पहले थी, वही सोच आज भी काम कर रही है। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे खाएंगे क्या? तो ठीक है, हमारे खाने के बारे में फिक्र मत कीजिए, क्योंकि वल्लाह अल्लाह तबारक ताला जबरदस्त रोजी देने वाला है। इन्नल्लाह वर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जब अल्लाह ताला सांप, बंदर, चुचंदर, काफिर, मुशरिक सबको रोजी देता है, तो जो उनके दीन का काम करेगा उसको इनके मुकाबले में ज्यादा एहसन तरीके से रोजी मिलेगी। हुजूर ने कहा था, वादी बिना में जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। और जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी निगाहों के सामने मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है, फिर वो उसी रास्ते में चल पड़ता है, कहीं भी जाके मर जाए, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं होती है। पैसा कमाता जाता है, मुफलिस होता जाता है, और यहाँ जो दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है।